السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم کلاس ہشتم کے اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس کا نام ہے تعلقات میں منافقت سے اجتناب۔ منافقت کسی قوم کی زندگی کا بہت بڑا روگ ہے۔ یہ ایک سرطان کی طرح ملی وحدت کی رگ رگ میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس سے ایک قوم دنیا میں رسوا ہو کر رہ جاتی ہے۔ منافقت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہے۔ انسانی زندگی کا دائرہ اس کی ذات اور انفرادی زندگی تک محدود ہوتا ہے۔ یہ دوسرا دائرہ سماجی اور معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب رشتہ داروں سے اخلاق اور محبت کیا ہے؟ آپس کے میل جول میں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے رشتہ دار اور دوست اور احباب ہیں۔ ان میں سے تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ گہرے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ معمولی اور واجبی ہیں۔ اب اس بات کی آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم اس پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلقات بہت گہرے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ تمہیں واقعی محبت ہو اس سے یہ بات بتا دیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی محبت جتا کر دھوکہ نہ دیا جائے۔ کوئی شخص ضرورت کے وقت ہمیں دھوکہ دے جائے تو ہمیں کس قدر دکھ اور پریشانی ہوگی۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے تعلقات میں صاف اور منافقت سے پاک رہنا چاہیے۔ آگے حکمرانوں کے تعلق کی نوعیت۔ کسی ملک کی بھاگ دوڑ اس کے سیاسی لیڈروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ لوگ بہت بڑے سمجھدار اور بلند کردار کے حامل ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ سیاسی رہنماؤں کا دامن منافقت سے پاک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سیاسی رہنما منافقت کی بجائے حقیقی طور پر ملک اور ملت کی بھلائی و ترقی کے لیے کام کرے تو اس کا بھی بھلا ہے اور اس قوم کا بھی ہے۔ اس دنیا میں عزت اور آخرت بھی کامیابی سے حاصل ہوگی۔ ایک تاجر اور دکاندار خریداروں سے محبت جتاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ رعایت صرف آپ کے لیے ہے، اس لیے انہیں چال بازی سے اعتماد میں لے کر اس سے دھوکہ کرنا اس کی آخرت برباد کرتا ہے اور اس کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے۔ بعض تاجر ملاوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو ناقص اشیاء فراہم کر کے ان کو صحت برباد کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ آگے آئے ہیں سماجی کارکنوں سے حسن تعلق۔ دنیا میں آج کل سماجی خدمت کا کافی رواج ہے۔ بہت سے لوگ خدا کے بندے خالص انسانی بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مصیبت زدہ اور ضرورت مند بھائیوں کی خدمت میں مصروف ہے، لیکن یہاں تک بھی منافقت نے راہ پا لی ہے۔ بہت سے لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے اندر ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ ہے، لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان سے انسانیت کو کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوتی۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم سب کو اس میں رہنا ہے۔ اس کی عزت و ترقی ہی میں ہماری فلاحی اور کامیابی ہے۔ ہماری ترقی اور کامیابی کا راز اسلام کے بتائے ہوئے دیانت راست بازی کے اصولوں میں ہے، لیکن بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اہل وطن بھائیوں کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں رہتے۔ نمونہ کچھ دکھاتے ہیں تو چیز کچھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو مال باہر کے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے بعض لوگ وہ بھی طے شدہ اور دکھائے گئے نمونے سے مختلف اور غیر معیاری ہوتا ہے۔ اس سے دوسرے لوگوں کا اعتماد اڑ جاتا ہے، ملک کی برآمدات متاثر ہوتی ہیں اور ملک کی ترقی اور اس کے باشندوں کی خوشحالی پر برا اثر پڑتا ہے۔ اب منافقانہ طرز عمل کے نقصانات کیا ہیں؟ منافقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک انسان اپنے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اندر سے کھوکھلا اور گناہ گار ہے، اس لیے وہ جھوٹے انداز میں اچھا بننے کے لیے منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ وہ ان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے، لیکن لوگ کسی کی زبانی دعووں کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے عمل اور رویوں اور کردار سے اس کے دلی جذبات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ قرآن نے منافقوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ منافقت ظاہر کرتے ہی ہے کہ ایک شخص کے دل میں انسانیت کے لیے کوئی خلوص نہیں ہے، بلکہ وہ خود غرض انسان ہے، اپنے مقاصد کے لیے منافقت کا سہارا لیتا ہے۔ منافقت ایک ایسے شخص کی کم علمی، نادانی اور جہالت کی بھی غمازی کرتا ہے کہ ایسے شخص جو دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ وہ اس کی منافقانہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے۔ منافقت کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس نے دوسروں کو بیوقوف بنا لیا، جبکہ حقیقت میں وہ خود ہی بیوقوف بن رہا ہوتا ہے۔ منافقت ایک بری بات ہے، اس کی ہر سطح پر بہت برے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ہم خود بھی سوچیں تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو منافقت کرنے والے کو ذاتی طور پر اس دنیا میں بھی بہت نقصان پہنچتا ہے اور اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اس کے بہت سے کام رک جاتے ہیں
وہ اگر کاروباری شخص ہے تو اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، سیاستدان ہے تو مستقبل کی کامیابیاں ختم ہو جائیں گی، دوست رشتہ دار اس سے نفرت کرنے لگیں گے، معاشرے میں نفرت اور حقارت کی علامت بن کر رہ جاتا ہے۔ افراد کی منافقت معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، جس معاشرے کے لوگوں کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو ان کا باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ایسا معاشرہ امن و خوشحالی سے محروم ہوتا ہے۔ منافقت سے ملک و ملت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، قوموں کی بربادی میں ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، برآمدات متاثر ہوتی ہیں، بیرونی تجارت کم ہو جاتی ہے، قومی ترقی رک جاتی ہے، صنعتیں تباہ ہو جاتی ہیں، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے۔ دوگلے پن کا آخرت میں انجام، یعنی کہ منافقت جو کرتا ہے شخص، منافقت کرنے والے کی آخرت برباد ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے در کا لفظ آیا ہے، عربی میں اس کے معنی ہے کہ جب کوئی شخص ایک سیڑھی سے نیچے اتر رہا ہو تو سیڑھی کا ہر نچلا پایا در کہلاتا ہے، یعنی کہ یہ شخص انسانیت اور زندگی کی سیڑھی پر مسلسل ذلت اور پستی کی ہی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی پستی کے اس سفر کی بنا پر آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ذلت اور پستی کی اس انتہائی سے اپنی پناہ میں لے لے، آمین۔ اب اس کی ایکسرسائز کی طرف دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس کا، معاشرتی زندگی میں منافقت کے کسی ایک پہلو پر تفصیل سے گفتگو کریں۔ یہ پیراگراف نمبر جو 1 ہے یہ اس کا لونگ نمبر 1 بنے گا آپ کا۔ منافقانہ طرز عمل کے کوئی سے 5 نقصانات، یہ پیج 61 پر جو ہے اس نقصانات نظر آ رہے ہیں، 2 پوائنٹ ادھر ہیں اور 3 جو ہیں وہ اگلے پیج پر ہیں، یہاں تک آپ کا لونگ 3 بن جائے گا، 2 بن جائے گا۔ تیسرا ہے آخرت میں منافقوں کا کیا انجام ہوگا، یہ دوگلے پن کا جو آخرت میں انجام ہے پورا پیراگراف، یہ لونگ نمبر 3 ہے۔ رشتہ داروں سماجی کارکنوں سے اس نے تعلق پر نوٹ لکھے، رشتہ داروں سے اخلاق و محبت، یہ پہلا پیراگراف آپ نے یہاں سے کرنا ہے، اور سماجی کارکن کا بھی پہلا پیراگراف یہاں سے یہاں تک کرنا ہے، یہ آپ کا لونگ نمبر 4 بن جائے گا۔ اس کی باقی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ پہلی خالی جگہ میں آ جائے گا منافقت، دوسری میں ذلیل و خوار، تیسری میں محبت، چوتھی میں مسلمانوں، 5ویں میں آ جائے گا ایمان۔ ٹک والے دیکھتے ہیں تو پہلا آ جائے گا روگ، دوسرا آ جائے گا لیڈروں کے ہاتھ میں، تیسرا آ جائے گا سماجی خدمات کا، اور لاسٹ والا آ جائے گا نقصان۔ عزیز طلبہ اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، شکریہ۔